السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمیں موقع ملا ہے صدر صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے کے کچھ سوال کرنے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو میں آج کروں گا وہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم گیسٹ ہاؤس کا ایک نیا اسکیم شروع کیا ہے انصار اللہ کی طرف سے. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں، اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں. گیسٹ ہاؤس فنڈ کس مقصد کے لیے شروع کیا گیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو گیسٹ ہاؤس جو ہے اس کا میں بتاتا چلوں، اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ تھا کہ کافی سالوں سے ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک جگہ لیں جو کہ انصار اللہ کی دفتر ہوں، اور اس کا گیسٹ ہاؤس کا نام دیا گیا، لیکن انصار اللہ کا ایک جگہ ہو جہاں پہ دفتر ہو، ایک ملنے کی جگہ ہو جہاں کہ ہم اسٹوریج کے طور پہ بھی اور چیزیں بھی رکھ سکیں. تو اس کا پس منظر یہ ہے، کافی سالوں سے خواہش تھی، اور اب اللہ کے فضل سے جیسے مجلس بڑھتی گئی تو ہمارے پاس ہمیں لگتا تھا کہ اب ہم اس کی طرف شروعات کر سکتے ہیں اور قدم اٹھا سکتے ہیں. تو کچھ سال پہلے یہ مجلس عاملہ کی طرف سے طریقہ کار بھی ضروری ہے کہ دوستوں کو پتہ ہو. مجلس شورا میں پیش کیا گیا، جہاں پہ مجلس شورا میں جو تمام نمائندگی تھے انہوں نے اس کی بھرپور طور پہ منظوری دی. پھر وہ منظوری حضور کے پاس جاتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کے پاس. حضور نے از شفقت منظوری دی، اس کے بعد پھر کام یہ شروع کیا گیا. تو ہماری خواہش ہے کہ ایک جگہ ہو جس میں ہم اکٹھے ہو سکیں، جہاں پہ جس طرح باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے وہاں ایک دفتر ہو، ایک جگہ ہو جس سے جیسے جیسے مجلس انصار اللہ ترقی کرتی جا رہی ہے ملک میں، یہاں پہ بھی تو انشاءاللہ آئندہ ہمارے لیے بھی اور خاص طور پہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ایک جگہ ہو جس میں ہم ایک فخر بھی محسوس کریں کہ ہم نے ایک جگہ بنائی ہے، ہماری جگہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں اشد ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ملنے کے لحاظ سے تو مسجدوں میں مل لیتے ہیں، آج کل تو حالات کی وجہ سے کم ہے. اس وقت ہمارا سامان جو اجتماعوں کا ہوتا ہے، کھیلوں کا سامان، چیزیں خریدتے ہیں، بینرز ہوتے ہیں، فرق چیزیں ہوتی ہیں، وہ کئی گھروں میں پڑا ہوا ہے. ہماری جو آرکائیو کا مٹیریل ہے اس کے اندر ہمارا بکھرا ہوا ہے. ہم سنبھالتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کس کے گھر کیا ہوگا، کیونکہ سینٹرلائز نہیں ہے. تو اس میں بڑا ایک فکر بھی ہوتی ہے کہ ایک تاریخی مواد جو ہے کہ وہ نہ کھو جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم اکٹھا کر سکیں اور خود بھی وہاں اکٹھے ہوں، تاکہ ایک بھائی چارے کے لحاظ سے اور ایک جگہ کے لحاظ سے اور بھی انشاءاللہ تاکہ وہ ترقی کا باعث بنے انشاءاللہ. جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جماعت میں مسجد کے لیے بھی فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک اور اسکیم شروع کی جائے اس کا اس پہ فرق پڑ سکتا ہے یا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، حضرت صاحب نے فرمایا تھا اپنے خطاب میں کچھ سال پہلے کہ ہمیں اپنے ممبران سے بدظنی نہیں کرنی چاہیے مالی قربانی کے سلسلے میں. اس کا مطلب میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طرح سے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، انصار اللہ کی ایک دفتر کا کہہ لے یا گیسٹ ہاؤس کا کہہ لے، تو جو بھائی ہیں، دوست ہیں، اکثریت اس میں جب سمجھ جائیں تو اس میں حصہ لینے کو نہ کہ بلکہ تیار ہوتے ہیں، بلکہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مالی قربانی میں. یہ ہماری جماعت ہے جس میں مالی قربانی کو ایک بوجھ نہیں بلکہ یہ سمجھ ہوتی ہے ہمارے بچے سے بچے میں، بڑے سے بڑے میں، کہ یہ جو ہے یہ ایک ہماری ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ جماعت میں نہیں، کہ اگر کہ آپ کسی چیز کا ممبر ہیں تو کوئی اس کی کوئی چندے کا ہے کہ یہ کوئی سزا کے طور پہ. ہمارا الٹا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سزا ہو تو چندہ نہیں لیا جاتا، اور پھر لوگ روتے ہیں کہ ہمارے سے چندہ لو، ہم محروم رہ گئے اس برکت میں حصہ لینے کا. تو یہ تو خیر علیحدہ بات ہے، لیکن اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے فضل سے کبھی بھی جو میں نے دیکھا ہے، جو ہم دوسری جماعتوں میں دیکھتے ہیں،
کبھی بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. اور ہمیں ذاتی طور پہ بھی اور اگر انتظامیہ کے ہیں اور خاص طور پہ ممبران کا تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ وہ اکثر ایسے نہیں ہوتا، اکثر انتظامیہ کا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ حصہ نہیں لے سکیں گے، اور کیونکہ صحیح طرح سمجھا نہیں پاتے تو سمجھتے ہیں کہ مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہمت کریں اور اس کی طرف قدم اٹھائیں انتظامیہ، یہ پیغام انتظامیہ کی طرف ہے. وہی بات ہے، ممبران سے بدظنی نہیں میں کروں گا کہ اگر صحیح طرح سمجھائیں اور اس کی طرف صحیح طرف غور کرائیں اور اس کا مقصد کیا ہے تو کبھی بھی انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اور قربانی کا جو ایک حصہ لینے کا ہے اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. اور میں نے یہاں آئے مجھے 10-11 سال ہو گئے، میں نے یو کے میں بھی دیکھا چھوٹی سی جگہ سے بڑی جگہ، اس سے بڑی جگہ. اب آپ کے ساری دنیا میں بیت الفتوح بھی نظر آتی ہے. شروعات اسی طرح تھے، وہاں دفتر ہیں سارے ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح نہیں شروع ہوا تھا کہ بیت الفتوح پہلے دن ہی آ گئی تھی. بڑے 15-20 سالوں بعد اس طرف قدم اٹھائے جیسے جماعت بڑھتی رہی. تو ہم نے بھی یہ قدم اٹھانے ہیں، ہم نے پیچھے نہیں رکنا کہ ہمارے پاس ہم قربانی میں حصہ نہیں لے سکتے یا کیا بنانے کی ضرورت ہے، نہیں. اور انتظامی طور پہ بھی اور انشاءاللہ مجلس کے طور پہ بھی اس میں ضرور حصہ لینا ہے. اور اس میں قدم لینے، اس قربانی میں قدم لینے کے لیے وعدہ جات کے کون سے سٹیپس لے سکتے ہیں اور لینے چاہیے ہمیں؟ جی، تو انتظامی لحاظ سے ہم نے ساروں کو اطلاع کرنا شروع کر دی تھی. کچھ سال، ہمارا 3 سے 5 سال کا یہ پروجیکٹ تھا. اس میں کچھ تاخیر ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ 4 سے 5 سال میں، پہلے بھی امید ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم جو وعدے لے رہے ہیں وہ تمام پروجیکٹ کے لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ ہر سال نیا وعدہ دیں. اس سے جو پرسنل بجٹنگ کہہ لیں، قربانی کا جو ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنی قربانی کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دیتا ہے زیادہ کرنے کے بھی، لیکن اس میں آدمی ایک سوچ سکتا ہے کہ میں نے ماوار 10 15 20 100 جو بھی قربانی دینی ہے تو میں ایک طرف نکال دوں گا اس کو. تو اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر وعدہ پہلے دے دیں اور اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وعدہ دے دیا تو پھنس گیا، اب میں کیا کروں گا، تو میں نے وعدہ ہی نہیں دینا. یہ نہ کریں. میرا مشورہ ہوگا کہ ضرور کچھ نہ کچھ وعدہ دیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو وعدے کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ کوشش بھی کرے اور چاہے تھوڑا لکھا دیں، اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کے توفیق دے. دعا میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا، دعا تو آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ دعا کریں گے تو اس کو بڑھائے گا بھی اور آپ کو توفیق بھی بڑھائے گا، اور آپ شروعات ہو جائے گی. اور اس کو آخر تک نہیں چھوڑنا. بہت سارے بھائیوں نے جو نئے آئے ہیں انہوں نے ہم نے معیار مقرر کیا، انہوں نے معیار اول جو ہے اس پہ اپنا نام لکھایا. اور اس کا معیار کا یہ ہے کہ اس میں درخواست کروں گا کہ یہ نہ کریں کہ آخر میں 3 یا 4 سال بعد آپ کہیں آپ 1.5 یا 2,000 دینے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. اگر آپ 10-12 یورو بھی مواد دے رہے ہوں تو بڑھتے اسی طرح قطرہ قطرہ سیلاب بنتا ہے نا، تو انشاءاللہ آرام سے پورے ہو جائیں گے. اور یہ کسی بھی مسجد کی اسکیم میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، گیسٹ ہاؤس ہو، دفتر ہو، ہر مالی قربانی کی جو بھی ہے ایک پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. گیسٹ ہاؤس کے سلسلے میں مثلا ہم نے یہ پتہ چلو کیا تھا کہ اگر کوئی 4-5 لاکھ کا بجٹ تھا تو اگر اسی لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارے 300 انصار ہیں ماشاءاللہ، 300 کے لگ بھگ ہیں، تو اگر ہر سال ان میں سے اگر ہم کوئی 150 بھی دے رہا ہو فار ایگزامپل، تو سال کے 40-50 ہزار اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس سے زیادہ وعدہ کیا. میں تو یہ ایک چھوٹی سی رقم بتا رہا ہوں کہ وچ از مینیجبل بہت لوگوں کے لیے انشاءاللہ. تو اور وہ 3-4-5 سالوں میں 4-5 لاکھ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آخر میں ویسے ہی پش ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے چلو تھوڑا سا دھکا لگا کے ہم وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے دعا کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ. تو کوشش ضرور کریں.
دعا کریں اور لیکن قدم ضرور اٹھائیں. میرا پیغام یہ ہوگا انصار بھائیوں کو، پیچھے نہیں رہنا، حصہ ضرور لیں، چاہے تھوڑا تھوڑا لیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، انشاءاللہ توفیق بھی دے گا کہ اس کو بڑھ کے حصہ لیتے رہیں. اور جب ہم فنڈ اکٹھے کریں گے اور اس کے ساتھ ایریا کو بھی دیکھنا لازمی ہے اور جگہ کو ڈھونڈنا لازمی ہے، تو اس وقت کیا خیالات ہیں، کون سی جگہ ذہن میں ہے جہاں گیسٹ ہاؤس ہونا چاہیے؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جہاں بھی ہو گیسٹ ہاؤس وہ جگہ ایسی ہو جہاں پہ انصار بھائی، صرف انتظامیہ نہیں، انصار بھائی سارے کے سارے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اس کا فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ جب انصار اس جگہ کے قریب ہوں. مثلا اگر ملک کے کونے میں گیسٹ ہاؤس کے سستا مل رہے ہیں وہاں بنا لیں، کوئی جائے نہ وہاں پہ، یا 200 کلومیٹر کا آنا جانا ہو تو کوئی نہیں جائے گا، نہ انتظامیہ نہ انصار، تو فائدہ نہیں اس کا. تو ہماری خواہش یہ ہے، دعا بھی کریں کہ رانستاد کا جو ایریا ہے، رانستاد جو نئے دوست ہیں یا جن کو نہیں معلوم، وہ ایریا ہے اتریخت، دن ہاگ، ایمسٹرڈیم کے درمیان ایک ٹرائنگل بنتا ہے، رفلی وہ ایریا بنتا ہے، وہاں بنانے کا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس علاقے کی قیمت بھی ہالینڈ میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ مہنگا علاقہ ہے، سینٹرل ایریا ہے. لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہماری خواہش یہی ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں بھی ہو جہاں پہ بہرحال انصار آ کے اس میں فائدہ اٹھائیں، چاہے میٹنگز ہوں، چاہے ہلکے کی میٹنگ ہوں، اگر کوئی قریب ہے، دور سے تو نہیں، کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہو سکے، کوئی پیچھے کوئی گارڈن ٹاؤن والا کوئی ہو تاکہ کچھ ہو سکے، یا اگر ہم کوئی دفتر کے لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی جگہ ہو جہاں پہ اکٹھے ہو سکیں، کوئی گیمز وغیرہ کرنی ہے، کوئی ایسے کر رہے ہوں، تو اس میں ہم مسجد کی اجازت نہیں لے رہے. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جہاں پہ نمازیں ہو سکوں، پڑھ سکیں. اس لیے اس میں تھوڑی سی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ جگہ کم ملتی ہے، اس کی پرمیشن لینا مشکل ہوتا ہے، ملتی بھی نہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ دفتر کے طور پہ ہی ہو، جو سوشل کلب ہوتے ہیں اس طرح کر کے، تاکہ وہاں پہ ہم ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں کچھ وہ بھی کر سکیں. یہ بھی بتاتا چلو کہ اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں، خدام بھی، لجنہ بھی، وہ بھی اس میں کر رہے ہیں، اس طرف چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے پیچھے نہیں رہنا اس سلسلے میں خود بھی.